اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اردو ضیف آفیشیل کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری جو ویڈیو ہے، جو ہم فضائل بتا رہے ہیں سورہ سجدہ کے۔ سورہ سجدہ پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، حدیث مبارکہ کی روشنی میں تمام تفصیل آپ کے لیے زیر نظر کرتے ہیں، اور دلچسپ واقعات بھی۔ سورہ سجدہ وہ سورت ہے جسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کثرت سے پڑھا ہے۔ اس کے لیے اس کی فضیلت اور برکت بے پناہ ہے۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر سورہ سجدہ اور سورہ ملک پڑھتے تھے، اس کے بعد آرام فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے عشاء و مغرب کے درمیان سورہ ملک اور سورہ سجدہ پڑھی تو گویا اس نے شب قدر عبادت میں گزار دی۔ حضرت مسیح بن رافع سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سورہ سجدہ اس طرح آئے گی کہ اس کے دو بازو ہوں گے، وہ اپنے تلاوت کرنے والے اور اس کے مطابق عمل کرنے والے پر سایہ فگن ہوگی، اور کہے گی کہ اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں، اس کے خلاف کوئی چارہ جوئی نہیں، اس کو مت پکڑو اور اسے چھوڑ دو۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن نماز فجر میں سورہ سجدہ کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ حضرت خالد بن معدان سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نجات دینے والی سورت پڑھو، اور وہ سورت سجدہ ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہوا کہ اس کو ایک شخص پڑھتا تھا اور اس کے سوا کچھ اور نہ پڑھتا تھا مگر بہت بڑا گناہگار تھا، تو اس سورت نے اس پر اپنے بازو پھیلا کر کہا، الہی اس کو بخش دے کیونکہ یہ مجھ کو پڑھتا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں سفارش قبول فرمائی اور کہا کہ اس کے لیے نیکیاں لکھ دو اور اس کے درجے بڑھا دو۔ حضرت خالد بن معدان سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ سجدہ قبر میں اپنے صاحب کی طرف سے تکرار کرے گی کہ الہی اگر میں تیری کتاب کی صورت ہوں تو تو اس کے لیے میری شفاعت قبول فرما، اگر میں تیری کتاب کی صورت نہیں ہوں تو تو مجھے اس میں سے ہٹا دے، اور پرندے کی طرح اس پر اپنے بازو پھیلا دے گی اور اس کی سفارش قبول کی جائے گی، وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ اس لیے حضرت خالد بن معدان سورہ سجدہ اور سورہ ملک کو بغیر پڑھے کبھی نہ سوتے تھے۔ یہ صورت غلبہ اور حصول عزت کے لیے بہت مفید ہے۔ اگر کوئی شخص ملازمت کرتا ہو، اس کے افسران بلا اس سے خفی اور سختی سے پیش آتے ہوں تو اسے چاہیے کہ 7 روز تک بعد نماز فجر اس صورت کو 3 مرتبہ روزانہ پڑھے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے افسران بلا بے حد مہربان ہو جائیں گے۔ جس شخص کے عقائد درست نہ ہوتے ہوں اور وہ ذہنی طور پر تندرست نہ رہتا ہو، نہ جانے کہ کون سے لوگ حق پر ہیں، اور تو اسے چاہیے کہ اس صورت کو روزانہ 7 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے۔ اللہ اسے راہ حق پر گامزن کر دے گا اور اسے اپنے خاص بندوں میں شامل کرے گا جس سے اس کے عقائد درست ہو جائیں گے۔ جو شخص قیامت کے اثرات کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس صورت کو 40 یوم تک روزانہ بعد نماز عشاء 7 مرتبہ پڑھے۔ اللہ تعالیٰ اسے خواب میں ان حقائق کا مشاہدہ کروا دے گا جو قیامت برپا ہونے کے وقت ہونے ہیں۔ ایسا مریض جسے دوائیاں کھانے سے شفا نہ ملتی ہو تو اس کے لیے کوئی باوضو ہو کر سورہ سجدہ کو روزانہ 3 مرتبہ پڑھ کر پانی دم کر کے اسے پلائے تو اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ نصیب فرما دے گا اور ادویات میں صحت یابی کی تاثیر پیدا ہو جائے گی۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔